کہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو رحم مادر میں یہاں پر جو ہے فرشتے اس بچے کی جو کہ رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے جو ہے تصویر بنانے کے معاملات، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کے رزق کی ادائیگی وغیرہ کے معاملات وہ جو ہے طے کرنے کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جس طریقے سے حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب ماں کے رحم میں بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ بچے کی صورت بناتا ہے۔ حالانکہ رب مصور ہے تو یہاں پر بھی اسناد مجازی ہے کہ فرشتہ صورت بنا رہا ہے، تو لہذا یہ بھی اسناد مجازی ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے صورت بناتا ہے، پھر اس کی سماعت، بینائی، کھال، گوشت اور ہڈیاں پیدا کرتا ہے، پھر عرض کرتا ہے۔ ان تمام چیزیں پیدا کرنے کے بعد، اور یہ ٹائم پیریڈ یہ جو ہے 4 ماہ کا ہوتا ہے، تو آپ نے سمجھ فرمایا 120 دن کہ میرے آقا نے ایک جو ہے طبی یعنی میڈیکلی اعتبار سے ایک طبی جو نقطہ ہے وہ بھی ارشاد فرما دیا، اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جب 4 مہینے کو حمل پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے روح پوکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے اندر جو ہے روح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے حیات کی کوئی رمق ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملات 4 مہینے کے بعد ہی ہوتے ہیں، اور 4 مہینے سے پہلے وہ فقط گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا یہاں سے میرے آقا نے ایک طب کی نقطے کی طرف اور اس کی حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہاں پر 4 مہینے کے بعد ہی سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں کہ روح کا پھونکا جانا اور اس کے اندر جو ہے روح کا منتقل کیا جانا۔ پھر یاد رکھے وہ فرشتہ عرض کرتا رب کی بارگاہ میں، اے میرے رب لڑکا یا لڑکی، تو تیرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے فیصلہ فرما دیتا ہے اور فرشتہ اسے لکھ دیتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب اس کا رزق، تو جو تیرا رب چاہتا ہے اس کے لیے فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، فرشتہ اسے بھی لکھ دیتا ہے۔ پھر فرشتے اپنے ہاتھ میں موجود صحیفے کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے، تو جو اسے حکم دیا گیا تھا نہ اس پر زیادتی ہوتی ہے نہ کمی۔ تو یہ جو ہے فرشتے کے بھی ذمہ ہے کہ وہ رحم مادر میں جب نطفہ 4 مہینے تک قرار پاتا ہے تو روح پھونکنے کے لیے وہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر تصویر وغیرہ بناتا ہے، اور رزق وغیرہ شقی اور سعید ہونے کے معاملات بھی، جیسے بخاری کی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ تمام امور کو وہ درج کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس جگہ اس کو دفن ہونا ہوتا ہے، اگر اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو دنیا میں آنا ہے، کہ اللہ اس کا جب ارادہ فرما دیتا ہے، تو جس جگہ اس کی قبر بننی ہوتی ہے تو وہاں سے اس کی مٹی کو لے کر جو ہے اس کے خمیر کو گون دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا کنز الاموال کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو جس جگہ مر کر دفن ہونا ہوتا ہے تو اس جگہ سے ہی اس کے خمیر کی مٹی کو لی جاتی ہے۔ پھر میرے آقا نے کیا خوب ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کنز الاموال کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں، ابو بکر اور عمر، یہ تینوں کی تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی مٹی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہاں سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم کی بھی شان واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر اسی مٹی سے ان کے وجود کو تیار کیا گیا کہ جس مٹی سے ذات مصطفیٰ علیہ تحیۃ الثنا کے وجود اور پیکر مصطفیٰ کو تیار کیا گیا۔